أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أمية بن محشي رضي الله تعالى عنه قال كان رجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقى ما في بطنه رواه أبو داود إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، اس کا ایک آدھ لقمہ باقی تھا، باقی کھانا اس نے ختم کر دیا تھا، تو وہ ایک لقمہ جب اس نے اٹھایا تو پڑھا بسم اللہ اولہ وآخرہ، کھانے کی ابتدا میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانے کے اختتام پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس نے یہ پڑھا تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں بیٹھے تھے، آپ مسکرائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا یہ آدمی کھا رہا تھا، اس کے ساتھ مسلسل شیطان بھی کھا رہا تھا، شیطان بھی اس کے ساتھ شریک طعام تھا، اور جب اس آدمی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، کہا بسم اللہ اولہ وآخرہ، تو شیطان کے پیٹ میں جو کچھ تھا اس نے کیا کر دیا، اس کو پچا نہیں سکتا، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے دیا تھا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذا فارغ من طعامه قال الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہاں جو عام طور پر جو دعاؤں کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے وجعلنی من المسلمین ہے، حدیث پاک میں وجعلنا مسلمین ہے، تو اتنا فرق ہوتا ہے حدیث طیبہ۔ رواہ ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا مانگتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا بھی کھلایا، ہمیں پانی بھی پلایا اور ہمیں مسلمان بھی بنایا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا اور مسلمان بھی بنایا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطائم الشاکر کالصائم الصابر، رواہ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی جو کھانا کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، کھانا کھا کر ڈکار مار کے اپنے کام نہیں لگ جاتا، اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے۔ جو آدمی کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے وہ آدمی اس آدمی جیسا ہے جو روزہ رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے۔
روزہ رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے. آپ نے صرف یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے اور ثواب اتنا مل جانا ہے جتنا اس آدمی کو ملتا ہے جس نے سارا دن روزہ رکھا، صبر کیا. اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا اور امام ابن ماجہ اور دارمی نے اسی حدیث کو سنان بن ثنا سے روایت کیا. وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذا اکل او شرب قال الحمد للہ الذی اطعم وسقا وصبغہ وجعل له مخرجا. رواہ ابو داود. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب کھانا تلاوت فرماتے پانی پیتے تو یہ دعا مانگتے تھے: الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصبغہ وجعل له مخرجا. رواہ ابو داود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے یا پیتے تو یہ دعا مانگتے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، وصبغہ اور کھانے اور پینے کو جسم میں داخلہ اس کا جو ہے وہ آسان کیا. صبغہ کا مطلب ہے جب آپ کھاتے ہیں کسی قسم کی پریشانی کے بغیر کھانا اندر چلا جائے، ہضم ہو جائے، تو یہ سب کچھ صبغہ کے تحت آتا ہے، آسانی سے آپ کے اندر بھی چلا گیا. وجعل له مخرجا اور یہ جو کھانا آسانی کے ساتھ آپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا، اس کے پھر باہر نکلنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا. یہ سسٹم نہ ہو تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. کھانا جو آپ کھاتے ہیں اگر اندر ہی رہ جائے، باہر نہ نکلے، تو پھر بھی نرا عذاب ہے. اندر نہ جائے تب بھی عذاب ہے. تو اللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے کھانا بھی دیا، پانی کے لیے پینا بھی دیا، اور ان چیزوں کے جسم میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے اس کو بھی آسان بنایا، اور پھر اس کو جسم سے باہر نکالنے کا انتظام بھی کیا. جس نے ساری یہ نظام بنایا ہے وہی اللہ ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں. اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت کیا. وعن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قرأت فی التوراۃ ان برکت الطعام الوضوء بعدہ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ تعالی وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ. رواہ ترمذی و ابو داود. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو دوسرے علاقوں سے مدینہ طیبہ آئے تھے اور وہ تورات اور انجیل وغیرہ کو بھی جانتے تھے. حضرت سلمان بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ تورات ہے. اپنی اصل حالت میں تو نہیں ہے لیکن یہودیوں کے پاس ہے، اس میں بے شمار تبدیلیاں کی ہوئی ہیں اپنے پاس ہے. تو کہتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا کہ وضو کی برکت اس میں ہے کہ نہ کھانے کی برکت اس میں ہے کہ کھانے کے بعد وضو کیا جائے. تورات میں یہ پڑھا کہ کھانے کی برکت اس بات میں ہے کہ کھانا ختم کرنے کے بعد آپ وضو کریں. تو حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا. یا رسول اللہ میں نے تورات میں یہ پڑھا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کی برکت اس میں ہے کہ کھانے سے پہلے بھی وضو کیا جائے، کھانے کے بعد بھی وضو کیا جائے. کھانے سے پہلے بھی وضو کیا جائے، کھانے کے بعد بھی وضو کیا جائے. جو اصل برکت ہے وہ ان دونوں کاموں میں ہے. اس حدیث پاک کو امام ترمذی اور ابو داود نے روایت فرمایا. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج من الخلاء فقدم علیہ طعام فقالوا الا ناتیک بوضوء قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة. رواہ ترمذی و ابو داود و النسائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے۔ جب آپ بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کہ یا رسول اللہ کیا وضو کے لیے پانی پیش کریں؟ کھانا پیش کیا تو کسی نے کھانا پیش کیا، دوسرے نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کیا وضو کے لیے پانی پیش کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وضو کا حکم اس وقت دیا گیا ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں۔ پہلی حدیث میں یہ تھا کہ کھانے کی برکت ابتدا میں وضو کرنے میں اور آخر میں وضو کرنے میں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وضو کے لیے پانی پیش کریں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت کھانے سے پہلے جو ہے مجھے وضو کرنا مجھ پر فرض نہیں کیا گیا۔ پہلی میں تھا وضو کرنا میں برکت ہے، یہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کا حکم مجھے اس وقت دیا گیا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں۔ تو جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت وضو کرنا فرض ہے، شرط ہے نماز کی۔ کھانے سے پہلے کھاتے ہیں تو برکت اس میں ہے، نہیں کھاتے تو اس میں نہ کوئی حرام نہ واجب جو ہے نہ وہ مکروہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کرتے ہیں تو ثواب ہے، نہیں کرتے ہیں تو جو احکام شریعت کے ہوتے ہیں ان کی 11 لیول ہوتے ہیں، حرام، مکروہ تحریمہ، اطاعت، مکروہ تنزیہ، دوسری طرف فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ جو درمیان میں آتا ہے وہ جواز ہے۔ کچھ کام وہ ہوتے ہیں نہ شریعت نے ان کا حکم دیا نہ اسے منع کیا، وہ جائز ہے۔ تو یہ جو حدیث میں جو پہلی حدیث کا مفہوم اور ہے، دوسری کا اور ہے، ان چیزوں سے علماء یہ نکالتے ہیں کہ کوئی کام فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے۔ یعنی جب آپ نے نماز کا ارادہ کرنا ہے تو نماز کے لیے طہارت شرط ہے، نہیں کرو گے تو نماز ہوگی نہیں۔ لیکن کھانا کھانے کے لیے وہ حکم کا وہ لیول نہیں ہے، شرط یا فرض نہیں ہے۔ کرو گے تو برکت تو آگی کھانے میں، ثواب بھی ملے گا، جب برکت ملے گی ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر نہیں کرتے تو کھانا کھانے میں اس میں فرق کوئی نہیں پڑے گا، آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو اس کو کہیں گے کہ یہ اچھا ہے یا اس کو آپ جو ہے وہ مستحب قرار دیں گے یا جائز قرار دیں گے، لیکن اس کو فرض قرار نہیں دیں گے۔ جو جتنی بھی حدیث میں جو تھوڑا تھوڑا فرق نظر آتا ہے ان کو سامنے رکھ کر جو مجتہدین کرام ہے اس قسم کے مسائل نکالتے ہیں۔ اس میں حکم دیا، اشارے کا حکم آ جائے تو اس پر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے دے یہ کام کرو، اللہ تعالیٰ کا رسول حکم دے دے یہ کام کرو، وہ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، حکم نہیں دیا، خود کیا حکم نہیں دیا، اس پہ اس کے مطابق کام کرو گے تو وہ سنت ہوگا، فرض واجب نہیں ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ ایک کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، کبھی چھوڑا نہیں ہے، وہ سنت مؤکدہ ہو گیا۔ جو آپ نے کیا کبھی چھوڑ دیا کبھی کر دیا وہ سنت غیر مؤکدہ ہوگا۔ تو اس قسم کے جو حدیث میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے اس سے اس قسم کے احکام جو ہیں وہ اخذ کیے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کی سنت ہم پڑھ رہے تھے۔ لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ادھر ادھر سے آ کے کسی نے عمرہ کر لیا، 7 ذی الحجہ ظہر کی نماز کے بعد
جو مسجد حرام کے جو امام ہیں وہ ظہر کی نماز کے بعد خطبہ دیں گے. یہ ایک ہی خطبہ ہے. عام خطبے دو ہیں، جیسے یہ ایسے جیسے نکاح کا ایک خطبہ ہوتا ہے. یہ ایک خطبہ ہے، اس کے درمیان بیٹھنا نہیں ہے. اور اس خطبے میں امام صاحب لوگوں کو بتائیں گے کہ تم نے مینا کیسے جانا ہے، ٹھہرنا کہاں پر ہے، عرفات کیسے جانا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے، پھر عرفات سے کب روانہ ہونا ہے، مزدلفہ کب جانا ہے، مزدلفہ میں کیا وقوف کب کرنا ہے، رات صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، کنکریاں کہاں سے چننی ہیں، پھر جو ہے نا وہ مینا پہنچ کر کیا کرنا ہے. یہ سارے جو حج کے جو تمام ارکان ہیں ان کی اس خطبے میں امام صاحب لوگوں کو بتائیں گے تاکہ جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد رہ جائے. یہ 7ویں دن کے بعد اگلی 8ویں ذی الحج ہے. اس 8ویں ذی الحج کا نام یوم ترویہ ہے. کیا نام ہے؟ یوم ترویہ 8ویں ذی الحج. 8ویں ذی الحج کو سورج طلوع ہونے کے بعد مکہ سے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے. 8 ذی الحج کو سورج طلوع ہونے کے بعد مکہ سے مینا کی طرف روانہ ہونا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور اگلی رات جو ہے اس کا مینا میں رات ٹھہرنا. جو 8 اور 9 کی درمیانی رات ہے اس کا مینا میں ٹھہرنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اگلے دن جو 9 ذی الحج ہے اس کا نام یوم عرفہ ہے. 9 ذی الحج کا نام کیا ہے؟ یوم عرفہ. اس دن رات آپ نے مینا میں گزاری. اگلا دن طلوع ہوا. سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے. 8 ذی الحج کو سورج طلوع ہونے کے بعد مکہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے تھے. 9 ذی الحج کو سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے. اور مینا میں زوال کے بعد ظہر اور عصر سے پہلے امام صاحب خطبہ دیں گے. یہ 2 خطبے ہیں، ان کے درمیان بیٹھنا بھی ہے. عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی. جو لوگ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جو آدمی عرفات میں حاضر ہوں مسجد میں جا کر امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں. مسجد میں جا کر امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں. تو جو امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں. ظہر کو، اور ان کو جمع تقدیم کہتے ہیں. یہاں یہ دونوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں پہلے وقت میں، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. اور اسی دن مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہیں عشاء کے وقت میں. ان کو ایسے جو نہیں پڑھے گا زیادہ پارسا بنے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں جو ہیں وہ پہلے وقت میں، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، پڑھی جائیں گی. اور وہ درمیان میں سنتے نفل نہیں پڑھے جائیں گے. اور امام اگر مسافر ہے تو 2 ہی پڑھے گا. امام جو ہے وہ اگر مقیم ہے تو پوری نماز پڑھے گا. پیچھے جو مسافر ہے، ہر آدمی کو اپنا پتہ ہوتا ہے میں مسافر ہوں. اور مزدلفہ میں اسی رات، کیونکہ آپ نے غروب آفتاب تک مزدلفہ میں اپنا عرفات میں ٹھہرنا ہوتا ہے. وہاں غروب ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں. ٹائم مغرب کا عرفات میں ہو جاتا ہے، وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. عرفات سے مزدلفہ کے راستے میں بھی مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. یہ نماز جو ہے آپ نے جا کر مزدلفہ میں پڑھنی ہے تو ظاہر عشاء کا وقت ہو جائے گا.
تو عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں اکٹھی آپ نے پڑھی ہیں، یہ جمع تاخیر ہے۔ اس روز جو امام 2 خطبے دیتا ہے اور اس میں جو ہے وہ یا یہ خطبہ بھی ہے ساتھ دعا بھی ہے۔ دوسری بات یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن جو کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھتے ہیں یا اپنے اپنے خیموں میں جماعتیں کراتے ہیں، جو امام حج ہے اس کی ابتدا میں پڑھیں گے تو نمازیں اکٹھی پڑھنی، اگر اپنے اپنے خیموں میں اپنے نمازیں پڑھنی ہیں تو اپنے اپنے اوقات میں پڑھیں گے، پھر آپ 2 نمازیں اکٹھی نہیں کر سکتے۔ لوگ اپنے خیموں میں پڑھتے ہیں، بہت ساری دنیا اکٹھی ہوتی ہے، سارے مسجد میں پہنچتے بھی نہیں ہیں، جگہ بھی نہیں ملتی، تو جو امام حج کی ابتدا میں نہیں پڑھتے انہوں نے دونوں نمازیں اپنے اپنے اوقات میں، ظہر کی اپنے وقت میں پڑھنی ہے، عصر کی اپنے وقت میں پڑھنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل